شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں ہے کہ اس دور میں منافقین پائے جاتے تھے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی دو قسمیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ چلیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ آج کے دور میں اعتقادی طور پر شاید کوئی منافق نہ ہو، چلیں یہی کہہ لیتے ہیں. لیکن عملی نفاق جو ہے وہ ہر جگہ میں نظر آتا ہے کہ اگر بندے کا خدا پر واقعتاً ہی یقین کی حد تک ایمان ہو اور وہ اپنے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہو اور اس دین کو اپنی زندگی کے لیے ذریعہ نجات جانتا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اپنا راہبر اور رہنما مانتا ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے یہ پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر کیوں نہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس لیے یہ بات کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ جب یقین کا درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں امید کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے امید ہے، امید تو بندوں سے ہوتی ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی نہ ہو. اللہ کے معاملے میں یقین رکھنا چاہیے. یہ تو بندوں، یہ تو کفر ہو جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آدمی ایمان کے درجے سے ہی نیچے نہ جا پڑے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے اولین لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کی وجہ سے بخشے جائیں گے. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مال و دولت آدمی کے پاس نہ ہو، نہیں، مال و دولت اس کے اندر کوئی خمار پیدا نہیں کرتا. طاقت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، آل اولاد ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی چیز اس کے رویے پر اثر انداز نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. ایسا آدمی دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا بھی درویش ہے، فقیر ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو یہ وہ آدمی ہے جو قارون ہے، جو نمرود ہے، جو فرعون ہے، جس کے عہدے اور اقتدار نے، جس کے مال اور دولت نے اس کے رویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے اولین لوگ اللہ پر اپنے یقین اور دنیا سے